الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ ہفتہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی جس کے اندر فرمایا گیا تھا کہ افضل الاعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، ان میں سب سے افضل کلمۃ لا الہ الا اللہ، افضل لا الہ الا اللہ ہے، وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ادنا چیز راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اس کی تفصیل یعنی کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں، جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آ گئی تھی۔ اور دوسری چیز راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے، تو اس کے ہی بارے میں کہ راستے میں تکلیف دینے سے مراد کیا کیا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کہ اس کی جو بھی باتیں تھیں وہ تمام کی تمام باتیں آ گئی۔ آج اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے یا ایمان کا جز ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا اس چیز کو کہتے ہیں جب انسان کے عادت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حیا جو ہوتی ہے، حیا کا دوسرا معنی شرم سمجھے۔ جو یہ شرم جو ہوتی ہے وہ انسان کے طبیعت کے اندر ہوتی ہے، اور انسان کا نیچر یہی بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا تو جنت کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی، تو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے، تو فوراً آدم علیہ السلام کو ایک شرم سی محسوس ہوئی، ایک ایسی چیز جو کیونکہ آدم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسان ہے، وہاں تو کوئی انسان موجود نہیں ہے، وہاں تو کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، پھر بھی آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر پتوں کو ڈھانک لیا ہے، اپنے بدن کو پتوں سے ڈھانک لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیا ایک طبیعی چیز ہے، یعنی ایک نیچری چیز ہے، انسان کی طبیعت اس کے اندر بسی ہوئی ہے۔ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ جب کوئی چیز بدن سے نکل جاتا ہے تو اس کو دوسرے دیکھیں گے تو شرم کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اسی کو حیا کہتے ہیں۔ تو حیا انسان کی طبیعت کی چیز ہے، اس کو آج ہم لوگوں نے نکال دیا ہے۔ انسان ایسا بن گیا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ حیا نکلتی چلی جا رہی ہے، حیا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان کی طبیعی چیز کو دور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے مغربی طریقے کو اپنے اندر اختیار کیا ہوا ہے، یورپی طریقے کو، انگریزوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر اس طریقے کو اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے حیا نکلتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ حیا انسان کی طبیعت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نامی کوئی چیز نہ ہو تو جب جو چاہے کرو۔ یہاں دیکھیں تو یہاں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرم انسان کی طبیعی چیز ہے، اگر وہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے تو جو چاہے کرے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، اس بہت بڑے صحاح ستہ کے بھی محدث ہیں۔ صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں لکھنے والے جو حضرات ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ حضرت ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، حضرت امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے حدیث بھی پڑھائی ہے۔ تو ان کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے، ابھی وہ صحیح راستے پر آنے سے پہلے بہت بڑے گندے قسم کے آدمی تھے، مثلا ڈاکو کی طرح یا گنڈے گردے کی طرح۔ تو وہ ایک مرتبہ یعنی اس زمانے میں شراب پی کر جیسے روڈوں پر پھرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے۔ تو جب بعد میں ابھی راہ ہدایت پر نہیں آئے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، ان کا نام ہے امام شعبی بن حجاج رحمت اللہ علیہ، ادھر سے آ رہے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ مولوی کو ہم ستائیں، یہ حافظ صاحب کو ہم ستائیں، ان کے دل میں خیال آیا۔ تو وہ گھوڑے پر آ رہے تھے تو یہ سامنے سے جا کر اس گھوڑے کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد فرمایا کہ تم بہت بڑے حدیث سناتے ہو، بہت زیادہ حدیث سناتے ہو، مجھے بھی کچھ حدیثیں سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح حدیث نہیں سنائی جاتی، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ تو انہوں نے گنڈا گردی کرنا شروع کر دی اور اس کے ضد پر ڈٹ گئے کہ اگر تم مجھے حدیث نہیں سناؤ گے تو یہاں سے تم جا نہیں سکتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ضد پر آ گئے تھے، گنڈا گردی کرنے پر آ گئے تھے۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ حدیث سنا کر اپنی جان چھڑا دے، تو اس لیے انہوں نے کہا اذا لم تستحی، حدیث سنائی۔ کس سے انہوں نے پڑھی، کس سے انہوں نے پڑھی؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر شرم نامی کوئی چیز نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ ان کا سنانے کا انداز ایسا تھا یا وہ الفاظ ان کے اوپر ایسا اثر کر گئے تو انہوں نے فوراً گھوڑے کی لگام چھوڑی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ سے تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج سے ابھی آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ان کے شاگردگی میں وہ جمع ہو گئے، اور شاگردگی میں جمع ہونے کے بعد ان سے اتنی حدیثیں پڑھی کہ وہ آگے چل کر صحاح ستہ کے استاد بن گئے۔ یعنی صحاح ستہ حدیث کی بڑی بڑی 6 کتابیں ہیں، جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، ترمذی۔ تو یہ جو 6 کتابیں ہیں ان کے یہ استاد بن گئے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایک حدیث کی بدولت۔ وہ کون سی حدیث؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا نامی کوئی چیز نہیں رہی تو جو چاہے کرے۔ جو چاہے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہونا ضروری ہے، شرم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو انسان جانوروں میں مل جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے بتائے، اور شعبے بتانے کے بعد اس کو حیا کو الگ چیز کر کے بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آئندہ ایک نسل آ سکتی ہے جو حیا کو چھوڑ دے گی، جو حیا کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان نہیں رہتا بلکہ جانوروں میں مل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں جانور اپنے جو بھی کام کرنا ہے روڈوں پر کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ روڈوں پر نہیں آتا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم نامی چیز رکھی ہے جس سے انسان کو اور جانور میں فرق کرنے والی چیز بن جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان کے اندر حیا کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج دیکھیں
تو ہمارے جو بھی لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، اپنے بچیوں کو اتنے باریک کپڑے پہناتے ہیں کہ ان کے اندر سے آہستہ آہستہ شرم کے نام اب کہتے ہیں کہ بھائی بچی کو کئی ایسا کپڑے پہنائے، تو کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹی بچی با کیا بھی ہوتا نہیں، چھوٹی بچی ہے ایسا کپڑے پہنا لے جا کیا ہوتا، بڑی ہونے کے بعد کیسا پہنتی نہیں نا، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ جب بچپن سے ہی ایسی عادت ڈالیں گے تو بعد میں چل کر وہ راستے سے غلط راستے پر چلے گی، جب غلط راستے پر چلے گی تو انسان کو بعد میں چل کر افسوس کرنا پڑے گا، میں پہلے کیوں نہیں اچھا کام کیا، اپنے بچے کو کیوں نہیں اچھی باتیں سکھائی، تو بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دیتے رہے، حیا کی تربیت کرتے رہے، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے کی کوشش کرتا رہے۔ ایسا ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی چادر گھٹنے سے ذرا اوپر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ایسا ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ایسا ہی بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیر پر جو کپڑا ہٹا تھا اس کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آ گئے، آنے کے بعد بات چیت جو کرنا تھا کرے، اس کے بعد چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب میرے والد ابو بکر آئے تو آپ صحیح ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے تو ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کیوں سیدھا بیٹھ گئے، اپنے گڑگے پر سے کپڑا کیوں ڈھانپ دیا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے اندر بھی حیا نامی چیز ہوتی ہے، مرد کے اندر بھی حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے تو غلط راستے پر بھٹک جاتا ہے اور غلط کام بہت آسانی کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے مرد کے اندر بھی حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات اپنے آنکھوں کو نیچے رکھنی چاہیے۔ کیوں نیچے رکھیں؟ کیونکہ انسان کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو وہ تیر انسان کو غلط راستے پر لے جانے میں بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان کو اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو شیطان نے آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت منت سماجت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں آگے سے تیرے بندوں کو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے، سامنے سے، اوپر سے، ہر جانب سے تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے ہر جانب کو بتلایا، اوپر بھی بتلایا، سیدھے ہاتھ طرف، دامے ہاتھ طرف، سامنے پیچھے سب بتایا، لیکن نیچے کی طرف سے بولنا بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں اسے تمہیں بھڑکا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نگاہ نیچے رکھ لیتا ہے تو شیطان نیچے سے نہیں آ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب انسان کی نگاہ نیچے رکھتا ہے تو اس سے غلط کام بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہی عادت نہیں ہو جائے گی کہ نگاہ کو حفاظت کرنا، نگاہ کو دیکھے بغیر، کسی عورت کو دیکھے بغیر رہنا، یہ ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پریکٹس کے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک انسان کو وہ عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں غیر محرم عورت پر، غلط عورت پر ہماری نگاہ نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے نگاہ کی حفاظت کرنے میں مجھے بہت سال لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ طبیب تھے، طبیب یعنی یونانی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تھے، تو ان کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو ان کے پاس مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو ان کی نگاہ کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جب ڈاکٹر ہو تو اس کے پاس عورتیں بھی آتی ہو، مرد بھی آتے ہو، اچھے بھی آتے ہو، برے بھی آتے ہو، ان سب کو دیکھنا ہی پڑتا ہے، تو ان کو دیکھنا پڑتا تھا۔
تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نگاہوں کو اتنا نیچا کیا، اتنا حفاظت کی کہ اب اتنا محسوس، اب تو اتنا میرا دل پتھر بن گیا ہے کہ میرے سامنے عورت آتی ہے یا مرد آتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ میں اپنی نگاہ کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہوں، اپنے نگاہ کو اتنا نیچے رکھتا ہوں۔ اور جو حضرات ان کو دیکھے ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جب مرد سے بھی بات کرتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے ہی رکھ کر بات کرتے تھے، کیونکہ مرد پر بھی کبھی غلط نگاہ سے نہ پڑ جائے، اتنی نگاہوں کی حفاظت وہ کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اگر انسان کے اندر حیا آنا ہو تو سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو حیا کی تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ماڈرن زمانہ ہے جو باہر دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، جو بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جس سے پورا اس کا اندر کا باڈی کا سٹرکچر بھی دکھنے لگتا ہے، جیسے جینز پینٹ پہنتے ہیں، پہننے کے بعد اس کے کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں پورا سٹرکچر دکھتا ہے، اوپر بنین ٹی شرٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں تو وہ ایسا کپڑا ہے جو پہنے بھی نہ پہننے کے برابر بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے پورا سٹرکچر دکھ جاتا ہے جس سے مرد جو انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا کیا سائز ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے، جینز نہ پہنے، ٹی شرٹ اپنے بھائی بچیوں کو نہ پہنائے، اور اسی طرح جو باریک کپڑے ہوتے ہیں، جالی والے کپڑے جس سے ہاتھ بھی چھانکنے لگتا ہے، اس کے اندر سے سینہ بھی دکھنے لگتا ہے، تو ایسے جالی والے کپڑے بھی اپنے بچوں کو نہ پہنائے، کیونکہ یہ بھی حیا کا ایک جز ہے۔ تو جس کے اندر حیا ہوگا اس کا ایمان مکمل ہوگا، جس کے اندر حیا نہ ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے راستے الگ الگ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہی زمانہ نہیں بلکہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو ننگا کرنے اور عورتوں کو دکھلا کر راستہ بھٹکانے، غلط راستے کو اختیار کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجے تھے تو ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کے قریب ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت انہوں نے کوشش کی تو نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے، یعنی جو قلعہ والے تھے، جو محل والے تھے، ان لوگوں نے، کفار نے کوشش کی کہ ہم ان کو اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کو شکست دیں گے، ان لوگوں کو ہار دلائیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے یہاں جتنی بھی خوبصورت عورتیں تھیں ان کو اچھا میک اپ وغیرہ کر کر راستے میں لائن سے لگا دیا، کسی کو دکان کے پاس کھڑا کر دیا، کسی کو چوکے پر کھڑا کر دیا، کسی کو الگ طریقے پر، ہر ایک کو الگ الگ خوبصورت عورتوں کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو یعنی صحابہ کو بلایا کہ ہم آپ کو قلعہ حوالہ کرتے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے صحابہ کو سمجھایا تھا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایمان والو، کہ یہ آیت پڑھ کر ان کو سمجھایا کہ ایمان والو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور ان لوگوں کو، اپنے صحابہ کو انہوں نے سمجھانے کے بعد جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد صحابہ نے اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کی کہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا اور جا کر سیدھا ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم ان لوگوں کو اگر اپنے جانب مائل کر دیں گے، عورتوں کی طرف چلے جائیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے اور ان سے اپنے قلعہ کی حفاظت کر لیں گے۔ تو انہوں نے اتنی پلاننگ صحابہ کے زمانے میں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے ہی ان لوگوں نے ایسی پلاننگ بنا کر اپنے عورتوں کو باہر کر کے انہوں نے ایسا معاملہ کیا۔ تو آج کا زمانہ تو اسلام کے ہر جانب دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر سے دیکھو، اور عورتوں کو سسکا کر
औरतों को बतला कर कि तुम्हें घर के अंदर नहीं रहना है, चुल्ले गद्दी के वास्ते तुम्हें क्या भी पैदा हुए नहीं, तुम्हें ऐसा रहनी चाहिए, तुम्हें मॉडर्न जमाने के लोग हो, इस तरह उनको समझा फुसलाकर इस तरह बाहर लाया गया। आज देखें तो हर जगह औरत की फोटो लगी हुई है, जहां देखो औरत की फोटो लगी हुई है। क्या और उनको समझाया जाता है कि तुम एजुकेशन हासिल करो तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे पर अपनी नौकरी हासिल करोगी। इस तरह उनको समझा फुसलाकर इतना बाहर लाया गया। आज देखें तो हर एक जगह औरत की तस्वीर है, यहाँ तक के टॉयलेट का ब्रश भी अगर तुम खरीदे तो वहां पर भी औरत की तस्वीर लगी होती है। टॉयलेट का ब्रश देखो तो उसके अंदर औरत का फोटो लगा रहेगा, टूथ ब्रश देखो उसके ऊपर भी लगा रहेगा, पेस्ट देखो, कोलगेट देखो या पेस्ट मुंह धोने का जो भी हो उसको देखो, उस पर भी औरत की, साबुन देखो उस पर भी औरत का। यहाँ तक कि हर चीज को इतना खींचा गया औरत को कि उनको फुसलाकर हर जगह औरत की तस्वीर लगा दी गई। क्यों? इसलिए कि इंसान को इस्लाम के दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि औरतों को फुसला फुसलाकर औरत बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की इसकी तालीम दे कि बच्ची अपने घर में रहना हिफाजत की चीज है, अपने घर में रहना तुम्हारे लिए हिफाजत है, ईमान की भी हिफाजत है और तुम्हारी भी हिफाजत है। देखें आज कितने सारे मामलात हर दिन देखने में आते हैं न्यूज में, फलाने जगह फलाने औरत को इस तरह रेप हुआ है, फलाने जगह इतने लोगों ने मिलकर इतनी छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया है, इतनी छोटी सी बच्ची कहीं 6 साल, कभी 12 साल, कभी 8 साल। देखें क्यों हो रहा है? औरत जब बाहर आती जा रही है तो उसके ऊपर हमले होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, औरतों को भी हुक्म दिया कि अपने घरों के अंदर रहा करो। यहाँ तक कि इबादत करने के लिए भी अल्लाह ताला ने औरतों को घरों में ही रहने का हुक्म दिया है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी से एक औरत ने पूछा कि मैं इबादत नमाज मस्जिद में अदा करूं या घर में अदा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में अदा करो। तो उस औरत ने कहा कि मैं घर में हॉल में अदा करूं या बेडरूम में अदा करूं? तो उन्होंने कहा बेडरूम में। तो बेडरूम के अंदर और एक बेडरूम होता है तो उसके अंदर कोठरी में अदा करना और ज्यादा अच्छा है। अल्लाह के नबी ने उनको फरमाया बेडरूम में नहीं, बेडरूम के अंदर और अगर कोई चीज हो तो वहां पर अदा करना तुम्हारे लिए ज्यादा सवाब है। एक जगह ये इरशाद फरमा, दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम जितनी पीछे सफ में खड़ी होगी उतनी ज्यादा फजीलत है। मर्दों के सफ के बारे में फरमाया पहला सफ ज्यादा फजीलत वाला है, औरतों के सफ के बारे में फरमाया कि सबसे आखिरी सफ ज्यादा फजीलत वाली है। तो इससे मालूम होता है कि औरतों की इबादत भी छुपकर करने में ज्यादा सवाब हासिल होता है, घरों के अंदर करने पर ज्यादा सवाब हासिल होता है। और इसी तरह का एक वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है कि एक मर्तबा किसी जंग में कुछ सहाबा शहीद होकर आए थे, तो एक औरत का शोहर या बेटा शहीद हो गया था। तो शहीद हो गया तो उस औरत ने आकर अपने बेटे को आकर लपेट कर रो रही थी। साहबा ने कहा कि देखो ये कैसी औरत है, अपना बेटा शहीद हो गया है फिर भी इतने अदब के साथ रो रही है। तो औरत ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि शहीद मेरा बेटा हुआ है, मेरा हया शहीद नहीं हुआ, मारा जो गया है मेरा बेटा मारा गया है, मेरा हया मेरा शर्म नहीं मारा गया है। तो क्या मेरे बेटा मर गए तो क्या मैं अपने दुपट्टे को उतार दूं, अपने सर से अपने दुपट्टे को निकाल दूं? तो इस तरह उन्होंने ये बात कही। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो उनकी तारीफ फरमाई। तो इससे मालूम होता है कि औरत जितना घर के अंदर रहेगी उतने हिफाजत से रहेगी और अपने बच्चों को इसकी तालीम देने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को घर के अंदर रहने की कोशिश करें। यानी ऐसा नहीं, अब बाज लोग कहते हैं कि छोटी बच्ची है, आज का जमाना इतना खराब है, छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को घर के अंदर रहने, घर के अंदर बिठाने के लिए ज्यादा फायदामंद है। गलत कपड़े पहनाने और आज के जमाने में लेटेस्ट अपडेट कपड़े पहनाने की कोशिश में ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो पहनना उसके लिए मुश्किल होता है, जो ज्यादा उसके लिए नुकसानदेह होता है। और ऐसे ही पहना कर लेकर आते हैं, फंक्शनों में जाते हैं तो ऐसे मेकअप करके बुलाकर ले जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के बदनिगाही उन लोगों पर पड़ती है। और इंसान के अंदर का शहवत, इंसान के अंदर की शैतानी, उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो छोटी बच्ची है या बड़ी बच्ची है।
تو انسان کے اندر کی یہ شیطانی یہ شہوت انسان کو غلط راستے پر جلدی بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے پردے کے اندر رہنے کی کوشش کریں، اور انسان کو چاہیے کہ حیا کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور یہ حیا ہی جو ہے جو انسان کو اور جانور میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ حیا اگر ہو تو ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا حیا ایمان کا ایک جز ہے، تو اس لیے انسان کو حیا اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔